السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم کل کے اس دل دہلا دینے والے واقعے کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں جو کل سیالکوٹ شہر میں ہم سب کی نظروں سے گزرا، اور ہم نے وہ تمام تکلیف دہ مناظر دیکھے کہ جس طرح سے ایک سری لنکن شہری کو وہاں پر قتل کیا گیا اور پھر اس کی لاش کو جلایا بھی گیا۔ معاملہ صرف اس حد تک محدود نہیں ہے کہ جو کرنے والے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے، اور جو اس میں اور بھی دیگر لوگ تھے جو وہاں پر موجود تھے، جو صرف وہ کھڑے ہو کر دیکھتے رہے، کسی نے ان کو روکا نہیں، یا وہ شخص کون تھا کہ جس نے قتل نہیں کیا یا جس نے جلایا نہیں پر اس نے اشتعال سب کو دلایا اور اس کو پکڑا جائے۔ صرف یہ معاملہ اس حد تک محدود نہیں ہے بلکہ معاملہ اس سے کئی گنا زیادہ سنگین ہے، اور ہمیں اس معاملے پر صرف یہ 1 دن 2 دن 4 دن اس پر بات نہیں کرنی ہے یا افسوس کا اظہار نہیں کرنا ہے، اس پر مذمت نہیں کرنی ہے، بلکہ وہ تمام تر اقدامات کرنے ہیں کہ اس طرح کے واقعات بار بار نہ ہوں۔ یہ وہ اصل کامیابی ہوگی جو کہ حکومت کے ذمے ہے، اور حکومت کو اس پر اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ آج تو ہم نے دیکھا، کل بھی ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لیا، پرائم منسٹر صاحب کو 24 گھنٹوں کے اندر اندر جو ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ ہے وہ ان تک پہنچا دی گئی۔ آئی جی پنجاب حرکت میں نظر آئے، جو ترجمان پنجاب حکومت ہیں وہ حرکت میں نظر آئے، پھر اس کے علاوہ جو وزیر قانون پنجاب ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، سب ہمیں ایکشن میں نظر آئے۔ لیکن یہ سب بعد میں ہو رہا ہے، اور یہ کب تک ہو رہا ہے یہ بھی دیکھنا۔ یہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، یا یہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے اس واقعے کا سنجیدگی سے نوٹس لیا ہے۔ اس پر جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ ان دا لانگر رن دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور جو تکلیف دہ بات ہے، پریشان کن بات ہے، وہ یہ ہے کہ کل ٹویٹر پہ اسپیس پہ میں سن رہا تھا کہ کچھ ایسے گروپس ہیں جو گفتگو یہ کر رہے تھے کہ یہ جو لبرل طبقہ ہے، اس لبرل طبقے کو صرف تکلیف ہے، اور یہ لبرل طبقہ ہے جو اس ایشو پر اتنا زیادہ شور کر رہا ہے، شور مچا رہا ہے۔ عالم دین نے بھی اس پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے مذمت کی، انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی اس پر مذمت کی۔ لیکن یہ جو دوسرا والا اینگل ہے جس پہ بھی میں نے ذکر کیا، جو ایک ایسا سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو سمجھتا ہے کہ صرف جو کوئی پڑھا لکھا یا کوئی لبرل طبقہ ہے وہ اس پر اعتراض کر رہا ہے، باقی سب کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف سے احمد جواد صاحب نے۔ احمد جواد صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پیملن سے ہمیں جوائن کیا کھیلداس کوہستانی صاحب نے۔ کھیلداس صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے عاجز دھامرا صاحب نے۔ عاجز دھامرا صاحب، آپ کی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ۔ سب سے پہلے احمد جواد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ پروگرام کے ابتدائیے میں جو میں نے تفصیل بیان کی اس میں ساتھ ساتھ آپ کے لیے سوال بھی تھا کہ کیا صرف چند روز کے لیے یہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت ایکٹیولی اس ایشو کو لے کر، اس سانے کو لے کر سب حرکت میں آئے ہیں اور ایکشن لیا جا رہا ہے، یا ہم نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے وہ تمام تر اقدامات کرنے ہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ تاکہ اس طرح کے واقعات مستقبل میں نہ ہوں؟ دیکھیں علی ممتاز صاحب، اس واقعے کے 2-3 اینگلز ہیں۔ ایک تو قانونی ہے کہ ملک کے اندر رول آف لا کتنا مضبوط ہے، یعنی کسی بھی شہری کی زندگی جو ہے وہ قانون نے کس طرح سے اس کو سیف اینڈ ساؤنڈ بنایا ہے، اس کو محفوظ بنایا ہے، کسی بھی شہری کی، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کرسچن ہے، اس کا کسی بھی ذات برادری سے اس کا تعلق ہے۔ ایک ہر ملک کے شہری کو ایک سیفٹی جو ہے وہ اسٹیٹ نے دینی ہوتی ہے، اور وہ رول آف لا کے ذریعے دینی ہوتی ہے۔ یہ تو اس کا ایک قانونی جو اینگل ہے کہ جو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے ملک کے اندر مختلف ہیلپ لائن موجود ہیں، اور جہاں پہ توقع کی جاتی ہے کہ پولیس کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے، ایک چھوٹے سے شہر کے اندر کسی ایک واقعے میں پولیس کا وقت پہ پہنچنا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی جان بچ سکتی ہے، اور اگر آپ وقت پہ نہیں پہنچتے تو کسی کی جان جا بھی سکتی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ایک انتظامی طور پہ، یا پولیس کا کیا فرض ہے، قانون کا کیا فرض ہے، اسٹیٹ کا کیا فرض ہے۔ دوسرا اس کا جو اینگل ہے وہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑھتا ہوا شدت پسندی جو ہے، جس کو ہم نے مختلف حال ہی میں جلسے جلوسوں کے اندر بھی دیکھا، جس میں پولیس والے بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور شہریوں کا بھی نقصان ہوا۔ اور اس سے پہلے ہم اس قسم کے واقعات کا اگر تانا بانا اگر جوڑیں تو وہ آپ کو کے پی کے میں وہ اس معصوم
طالب علم یونیورسٹی کے طالب علم کا چہرہ بھی یاد ہوگا جب جس طریقے سے اس کو مارا گیا تھا. پھر آپ کو بینک مینیجر بھی وہ یاد آئے گا کہ جس کو گارڈ نے جو ہے اس کو دن دہاڑے ایک گولی مار دی. پھر آپ کو لاہور میں وہ کرسچن کپل جو ہے وہ بھی آپ کو یاد آئے گا جس طرح ان کو آگ لگا دی گئی تھی. اور تو بستی اس بھی ایک طرح پوری کے جلا دی گئی تھی واقعات لاہور میں. جی, اور گجرانوالے میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے. اور بعض اوقات تو ایسے بھی واقعات ہوئے کہ کوئی ذاتی دشمنی کی بنا پہ اس کسی بھی شخص کے بارے میں افواہ پھیلا دی گئی اور اس میں مسجد کو بھی شامل کر لیا گیا اور اس کے بعد ایک موب مینٹیلٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی بھی شخص کو نشانہ بنا دیا گیا. تو یہ تو ایک ایسا ٹرینڈ ہے کہ اس ٹرینڈ میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے, نہ آپ نہ میں نہ کوئی اور. یہ تو کسی کے خلاف بھی کسی بھی وقت اگر ایک اس طرح کی سچویشن کریٹ کی جائے موب مینٹیلٹی والی اور ایک کمیونٹی جو ہے یا ایک گروپ جو ہے اس میں شامل ہو جائے تو یہ تو کسی کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. میں احمد جواد اور صاحب یہاں پر ایک کوشچن آپ کے جی لیے اسٹریٹ کوشچن پٹ کرنا چاہوں گا. آپ کیا پولیس کی کارکردگی سے جو وہاں پر پولیس کا رسپانس ٹائم تھا کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ آئی جی پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ جی 1 گھنٹہ 28 منٹ کے بعد وہاں پر پولیس گئی. نہیں, میں تو دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک معصوم کی جو جان گئی اس پہ ہمیں بڑا افسوس ہے, تو یہ ہمارا پورا ملک اس وقت کہہ رہا ہے نا, تو اس افسوس میں کیا ہم یہ کہیں کہ پولیس نے اپنا فرض ادا کیا؟ نہیں ادا کیا پولیس نے اپنا فرض. پولیس کا کسی بھی ایک شہر کے اندر موقع پہ پہنچنا, ٹائم سے پہنچنا, کسی بھی واقعے میں اور جہاں پہ کسی شہری کی زندگی کو اگر اندیشہ ہے تو یہ تو پولیس کا فرض ہے. یہ وہاں پہ جو پولیس کا انچارج ہے, جو ہیڈ ہے, وہ اس کی ڈائریکٹلی یہ ذمہ داری ہے. آپ باقی انویسٹیگیشن ہو یا نہ ہو, اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, لیکن جو کیسے پولیس کے وہاں پہنچی, پر کب ہیڈ ہے ان پہنچی, کی ذمہ داری. لیکن جو پولیس کا وہاں پہ ہیڈ ہے وہ تو ذمہ دار ہے اس جی, چیز کھیلدا صاحب کی کہ طرف وہ جانا کیوں چاہوں گا. نہیں. جی کھیلدا صاحب, آپ کا اس واقعے پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہیں گے, اور جو اس واقعے کے بعد گورنمنٹ کا رسپانس ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ علی ممتاز صاحب دیکھیں بہت دل خراش واقعہ ہے اور بحثیت قوم کھیلدا صاحب, میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے لیے اس موضوع پر بات کرنا اور جو ہوا ہے آپ کے لیے کیا سب کے لیے بڑا مشکل ہے, لیکن بات کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ بات کر کے ہی اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے. اگر ہم اس پہ بات بھی نہیں کریں گے تو پھر اس مسئلے کا کوئی حل بھی نہیں نکلے گا. جی کھیلدا صاحب, میں عاجز دھامرا صاحب سے پہلے ان کی رائے لوں, پھر اس کے بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی میں معافی چاہتا ہوں, میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میں بات جی کھیلدا صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. عاجز دھامرا صاحب, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, علی ممتاز, انفارچونیٹ صورتحال پہ ہم بات کر رہے ہیں اور میرے خیال میں اب جو کیفیت کھیلدا صاحب کی ہے وہی پوری قوم کی بھی ہے کہ اس طرح کے جب قتل ہوتے ہیں تو ریاست کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان بن جاتے ہیں, اور جب ریاست کے لیے سوالیہ نشان سے بھی یہ واقعات بنتے ہیں. جب حکومت وقت ریسنٹلی, میں ایک تو کلیئر کرنا چاہتا ہوں, احمد جواد صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, مجھے احترام ہے, میں یہاں پر پوائنٹ اسکورنگ نہیں کروں گا. اگر ہو سکتا ہے میرے چند الفاظ اس تناظر میں بھی جائیں تو میں معذرت کروں گا آج احمد جواد صاحب سے بھی اور پوری قوم سے بھی کہ یہاں پر ہمیں بالکل پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے, اور پیپلز پارٹی بلیو بھی نہیں کرتی کہ اس طرح کی صورتحال ہو جب ریاست کے اندر واقعات ہو تو ہمیں اس پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ریسنٹلی جب واقعات ہوئے اور ابھی جتنے بھی قتل کے واقعات گنوائے تھے اس میں میرے خیال میں سلمان تاثیر کے واقعے کو بھی ہمیں نہیں بھلانا چاہیے.
ये जो वाकयात अली मुमताज हुए उसमें रिसेंटली जो पुलिस का लेट होने की वजह से जो सवाल उठ रहे हैं, वहां पर मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि पुलिस के जवान ने ये कहा कि हम वर्दी में थे इसलिए हम हुजूम को रोकने में नाकाम रहे। मतलब अलमिया है नाकामी का कि आपको यूनिफॉर्म पहना हुआ है और चंद दिन पहले पंजाब में यूनिफॉर्म पहने हुए जवानों की जो शहादतें हुई उसके बाद रिएक्शन क्या हुआ और उसके बाद उनके लवाकिन आज भी, उनके यतीम बच्चे आज भी जब सवाल या निशान होंगे तो वहां पर इस तरह के वाकयात होंगे कि अगर कोई मुश्किल हुजूम इस तरह की सूरत हाल में किसी इंसान की जान ले भी रहा है, मगर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वहां पर पुलिस अगर डेलिबरेटली डिले करे, और ये डेलिबरेटली डिले है 1122 जिसकी बड़ी धूम सुनते हैं हम कि जी वो क्विक रिस्पांस करते हैं, मगर उन्होंने एडमिट किया है इस बात को कि हमारे पास यूनिफॉर्म था और ड्यूरिंग यूनिफॉर्म पहने हुए हम ये वाकया नहीं रोक सकते थे। तो पहले तो हम मजम्मत करते हैं और रियासत के अंदर हुकूमत को अपनी रिट को बरकरार रखने के लिए सख्त एक्शन लेने चाहिए। एक बात डन है कि किसी को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि कोई मंदिर की बेहुरमती करे या कोई मस्जिद की बेहुरमती करे, और खास तौर पर हमारे मुकद्दस वो नाम और वो शख्सियात के बारे में कोई कोताही करे या नालायकी करे। मगर मुल्क में कानून मौजूद है, तो जब मुल्क में कानून मौजूद है तो ये 1122 को जो कॉल गई है इस पे बात होनी चाहिए कि क्या ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक वर्दी पहने हुए पुलिस जो है वो उसको कंट्रोल ना कर सके। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि आने वाले दिनों के अंदर अल्लाह माफ करे कि इस तरह की वाकयात हुए। तो हमारी रिट कहाँ है, कहाँ पे हम खड़े हैं? वजीर आजम साहब ने नोटिस लिया है और वजीर आजम साहब के नोटिस की जब हम थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे तो नोटिस के उल्टा ही काम हुआ है, हमेशा ये हुआ है। तो इस बारे में मेरी उम्मीद है कि जो नोटिस है वो रियल नोटिस हो और उस पर अपनी रिट कायम होनी चाहिए और कौम ये देखे और इंटरनेशनल कम्युनिटी ये देखे आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल नहीं पा रहा है। इस तरह के वाकयात तो और कुएं में फेंकने के बराबर है, मगर हुकूमत साइलेंट थी पहले के वाकयात में, जिसकी वजह से अब इतना दिल बढ़ गया है। और इस वाकये के बाद 2.5 घंटे रोड ब्लॉक है, सीधा दिलेरी से वो लोग 2.5 घंटे तक तो रोड को ब्लॉक करके बैठे हुए थे। तो रेट ऑफ द स्टेट, डेफिनेटली रेट ऑफ द स्टेट पे जो है वो सवाल उठता है। केलदा साहब, आप इस पर अपनी राय दे दीजिए, फिर उसके बाद वक्फा हम लेना है, वक्फे के बाद फिर हम कुछ ईवीएम पर बात करेंगे। जी केलदा साहब। अली मुमताज साहब देखें, बात आजिज दामरा साहब ने भी कही और मेरे भाई जवाद साहब ने भी अपना ओपिनियन दिया। बिल्कुल इस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये किसी एक हुकूमत का, एक फर्द का, एक वजीर आजम का मसला नहीं है। नोटिस से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। वजीर आजम ने साहिवाल वाक़े पे भी नोटिस लिया था और भी जो साने हुए हैं उस पर नोटिस लेते रहते हैं, मगर उस नोटिस का कोई फायदा नहीं होता। बात यह कि देखें, जब फैजाबाद धरना लगा था, अगर उस वक्त चीफ जस्टिस काजी ईसा फायज का जो फैसला था उस पर अमल होता, उस पर बात होती, तो शायद आज की ये दिन देखना ना पड़ता। ये किसी आज 85 से ये इस मुल्क में हो रहा है। ये सानियात ये सानिया जो हमारे बच्चों को शहीद किया गया पेशावर का हो या ये वाकया हो, या सानिया जो साहिवाल हुआ था उसके बच्चे हुए शहीद मारे गए, मगर क्या हुआ, किसको इंसाफ मिला? बतौर रियासत हमें सोचना पड़ेगा। जो बतौर रियासत जो चंद लोग हैं उनको सपोर्ट करती आई है, तो इसका जिम्मेवार भी वही होंगे, मैं समझता हूँ। अच्छा केलदा साहब, क्या आप समझते हैं, मैं ज्यादा वक्फे पे आपसे पूछना चाहूंगा, कि आप समझते हैं कि ऑपोजिशन गवर्नमेंट सबको मिल के, आपको भी बीइंग इन द ऑपोजिशन गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए इस सेंसिटिव इशू पर, क्योंकि ये मसला सिर्फ हुकूमत का नहीं है कि जी ये योर प्रॉब्लम यू सॉर्ट इट, ये हम सबका है। तो आप हुकूमत को सपोर्ट करें, हुकूमत को सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि शायद हुकूमत अकेले इस तरह के इश्यूज का कोई सलूशन नहीं निकाल सकती है बगैर सपोर्ट के। देखें, जब आर्मी पब्लिक स्कूल में सानिया हुआ था तो उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने तमाम जमातों के कायदीन को बैठ के, तमाम अस्करी क़यादत बैठ के ये फैसले हुए थे। नेशनल एक्शन प्लान एक बना था, उसमें उसके बाद आपने देखा ऑपरेशन भी हुआ। नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है, उसमें ये सारी चीजें
اس قسم کی جو واقعات کی روک تھام کے لیے نکات موجود ہے، مگر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ جو حکومت ہے، میں بالکل جو عاجز نے کہا کہ اس میں ہم پالیٹکس نہیں کرتے، مگر آپ دیکھیں کسی قومی معاملے پہ وزیر اعظم اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب آج تک وہ جو بھی قومی اجلاس ہوئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے ہوئے ہیں، جو بھی قومی معاملات پہ ہو، جو خطرات ہو، مگر وزیر اعظم غیر اعلانیہ اس میں بائیکاٹ کرتے ہیں. تو آج مجبوراً اپوزیشن بھی جو ہے وہ بائیکاٹ کر کے ہی ہے. تو ہمیں سب کو مل کر ایک حکومت، اپوزیشن، تمام ادارے، ہم سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا، ایک پالیسی بنانی پڑے گی. یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو ریوائز کرنا پڑے گا، تبھی جا کے ہم آگے بڑھ سکتے بالکل ہیں. صحیح. کھیلدہ صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے جی. ہم جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس لوٹ کر آئیں گے. تو یہ جو بھی آپ نے بات کی کہ اپوزیشن کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے، بہت سے اور موضوعات ہیں ان کو بھی لے کر یہ ماضی میں اپوزیشن کی طرف سے شکایت ہوتی رہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی احمد جواد صاحب، ای وی ایم کو لے کر اپوزیشن کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب کا آپ نے وہ بیان تو پڑھا ہوگا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ای وی ایم لگائی گئی کہیں پہ تو ہم اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیں گے، توڑ دیں گے. دیکھیں علی ممتاز صاحب، الیکشن ریفارمز کے تحت ای وی ایم کا استعمال یا ٹیکنالوجی کا استعمال اگر وہ ایک قانونی طریقے سے پاکستان کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ سے پاس ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پارلیمنٹ کی بل کی روشنی میں اس کو امپلیمنٹ یا ایگزیکیوٹ کرتا ہے، تو یہ اس کے بعد کسی فرد کا دھمکی دینا یا کسی فرد کا یہ کہنا کہ میں اس کو نہیں مانتا، میرا خیال ہے کہ ایک انتہائی نامناسب سی بات ہے. اور ظاہر ہے کہ اسٹیٹ جو ہے، ریاست جو ہے، وہ اس قسم کی دھمکیوں کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. تو اس لیے میں اس کو ایک پنجابی میں جیسے بڑک مارتے ہیں، ویسے یہ بڑکے تو آپ نے بھی بڑی ماری تھی احمد جواد صاحب 2018 سے پہلے. دیکھیں ابھی کوئی بڑکوں کا مقابلہ تو ہے نہیں ہے. میں نے تو چونکہ آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کا ذکر کیا کہ انہوں نے یہ ایک بڑک ماری ہے تو میں نے اس لیے کہہ دیا. تو دوسری طرف ذرا احمد جواد صاحب یہ بھی بتائیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب کوئی حکومت میں ہوتا ہے، اب جس طرح آپ کی گورنمنٹ ہے تو آپ کی یہی اپروچ نظر آتی ہے، بظاہر اپوزیشن اس پر اعتراض بھی کرتی ہے کہ مائی وے اور دی ہائی وے، میری ماننی ہے تو چلو گے ساتھ، نہیں تو ہم بات بھی نہیں کریں گے. نہیں دیکھیں، جہاں تک حکومت کو رن کرنے کا تعلق ہے تو وہ ظاہر ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو بھی ہوتی ہے اس کا مینڈیٹ ہوتا ہے، اس کو آئین کے تحت وہ مینڈیٹ ملا ہوتا ہے کہ اس نے کیسے اپنی حکومت کو چلانا ہے، اس کے انتظامی امور کو. اگر کسی پالیسی یا کسی ریفارم کو لانا، کسی بل کو لے کے آنا، کسی قانون کو پاس کرنا پارلیمنٹ کے تحت، وہ اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے کہ آپ اکثریت کے ذریعے ایسے بل یا ایسے قانون پاس کرتے ہیں. تو اس میں مائی وے اور دا ہائی وے جو ہے وہ والی بات تو نہیں ہے، یہ تو ایک قانونی طریقہ ہے. اگر اگلی دفعہ کسی اور کی حکومت ہے اور ان کے پاس اکثریت ہے تو وہ بھی اپنا اس آئینی حق کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے پی ٹی آئی کی حکومت کر رہی ہے، یا اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں یا جو 18th امینڈمنٹ لے کے آئی تھیں، تو کیا وہ مائی وے اور دا ہائی وے وہ بھی یہی چیز تھی. دیکھیں یہ تو اب قانون ہے، آئین ہے، اس کے تحت آپ جس پارٹی میں بھی اسٹرینتھ ہوگی وہ ریفارمز بھی لائیں گے، قانون بھی لائیں گے، بل بھی لائیں گے. بالکل. عاجز دھامرا صاحب، اس سے پہلے کہ آپ اگلے الیکشنز کو بائیکاٹ کریں، این اے 133 میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، کیا صورتحال ہے؟ کتنے ووٹ آپ کو مل جائیں گے؟ اس سے پہلے تو ضمانتیں ضبط ہوتی رہی ہیں کہ اس بار تو نہیں کچھ ایسا ہوگا؟ دیکھیں علی ممتاز صاحب، پہلی بات تو جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ جو موجودہ حکومت مضبوط ہے، میرے خیال میں آنے والے دنوں کے اندر جس طرح پاکستان کی موجودہ حکومت میں سفر کر رہا ہے بہت سارے سیکٹرز میں، کہ انہوں نے ملک کی معیشت کو جس طرح ڈبو دیا ہے کہ آنے والی حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. انہوں نے ڈالر کی قیمت جہاں پر پہنچائی ہے، آنے والی حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ ڈالر کو نیچے لے کے آئے. انہوں نے جو پرائسز بڑھائی ہیں، جو دوائیوں کی قیمت بڑھائی ہیں، مطلب جتنے انہوں نے کنویں کھودے ہیں آنے والی حکومت کے لیے، یہ تو بہت بڑا ایک بحران پیدا کیے جا رہے ہیں. ای وی ایم پہ وزد ہے
मौजूदा हुकूमत, जबकि ये इलेक्शन करवाने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो मेन एजेंसी है इलेक्शन कराने के लिए, उनको आज भी एतराज है कि ये बजट क्यों है हुकूमत। क्या ये हुकूमत ये समझती है कि आइंदा इलेक्शन जो है वो इमरान खान की क़यादत में होने हैं और इसी नहीं, लेकिन आजिज जामरा साहब, अगर बिल पास हो गया तो फिर तो इलेक्शन कमीशन को उस पर अमल करना है ना, फिर तो उनको इलेक्शंस करवा के ही होंगे इस तरह से। देखें, नहीं, देखें, बिल तो और भी कंट्रोवर्शियल सूरत हाल में पास हुआ है, चलो पास हो गया, मगर उसकी गिनती आज भी पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख में सवाल निशान है। अपोजिशन चीखती रही कि आप गिनती कराएं, फिर से कराएं, और आपको मुतमिन होना है एक एक फर्द का वोट काउंट करने के बाद, वो एक अलग मामला है, मगर आपको ऑन बोर्ड लेना था, अपोजिशन को छोड़ दे, आप उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं भी है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या अपोजिशन की किसी जमात का नाम है? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के चीफ जो कमिश्नर है उसको कौन लेके आया था, किसके तरफ से नाम आया था? वो तो इमरान खान साहब की तरफ से आया था। जी हाँ। उनको आग लगाने की बात किसने की? मौजूदा हुकूमत ने की, और उसी इदारे पे अपनी मर्जी थोपना, वो भी टेक्निकल। मैं खेलदास साहब की तरफ जाने से पहले जरा मेरा जो इब्तिदा में सवाल था उसका जरा जवाब दे दें कि कल वोट अच्छे खासे मिल जाएंगे। क्या पोजीशन है आपके कैंडिडेट की NA 133 में? जी, ये बड़ा बुनियादी सवाल है कि जिस पार्टी के लिए ये तबसरे करते हुए थकते नहीं थे कि एक सिंध की सुखड़ी हुई पार्टी है, आज उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन से अपने आप को मनवाया है। आज पीपुल्स पार्टी डिस्कस में है, और हमें जिस तरह इलेक्शन कैंपेन जिस तरह मोबिलाइजेशन की हमने, हम मानते हैं कि जनरल इलेक्शन में हमारे पोलिंग एजेंट भी काफी पोलिंग पे ना बैठ सके थे, मगर अब हमारे पास स्पेयर में है, हमारे कारकुन चार्ज है, और हमने टीमें बनाई हुई हैं बूथ वाइज। 800 बूथ हैं इसमें, 23 यूनियन कमेटीज हैं इसमें, और हमने इंशाल्लाह तमाम भरपूर तरीके से तैयारी की है, और ये इलेक्शन हम विन करेंगे। जी, खेलदास साहब, राना सनाउल्लाह साहब के बयान EVM को लेकर क्या आप नहीं समझते कि ये नामुनासिब है? इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, और जब पंजाब में आपकी 10 साल हुकूमत रही तो वजीर कानून भी थे, और वजीर कानून इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, वो अपोजिशन में है, लेकिन इस किस्म की स्टेटमेंट की जी EVM की मशीन उठा के हम बाहर फेंक देंगे। देखिए, मैं बिल्कुल राना सनाउल्लाह के बयान की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल हिमायत करता हूं। और अब हम वो मुस्लिम लीग नून नहीं है जो अपना वोट, जैसे 2018 में हमारा चोरी हो गया, या हमारे मैंडेट को चोरी करें, और आइंदा भी अगर हमारे मैंडेट को चोरी करेंगे तो तारीख भी पढ़ ले। ये इलेक्शन जब भी चुराई गई है तो उनके जो नतायज अच्छे नहीं आए हैं। तो अब हम ज़ाहिर है ये एक मुसल्लत करना चाहते हैं, एक निज़ाम जो ये हुकूमत में सिर्फ जवाद साहब कह रहे हैं कि कानून पास हो गया, कानून पास नहीं हुआ, कानून बिल्डोज किया गया। और मुझे बताएं कि जब 2017 में PMLN के हुकूमत में हमने इलेक्शन रिफॉर्म किए थे तो 120 से ज्यादा मीटिंगें हुई थी। इनकी पार्टी कंटेनर से उतर के उस मीटिंग का हिस्सा बनते थे और फिर जाते थे। तो उसके बाद इत्तेफाक राय से तमाम अपोजिशन और हुकूमत ने मिलकर एक कानून साजी की थी, मगर इन्होंने, स्पीकर ने खत लिखा, स्पीकर को हमने जवाब ज्वाइंट अपोजिशन ने दिया, फिर उसके नतीजा दूसरे दिन उन्होंने ये इजलास बुला लिया। मुझे ये बताएं, जिस सेनेट की इलेक्शन में 104 लोगों की गिनती, उसमें ये धांधली करते हैं, और ये जो नहीं, लेकिन खेलदास साहब जरा ये तो एक दफा कंफर्म बता दें, मशीनें तोड़ने का आपका पक्का इरादा? अगर ऐसा है तो हम कोई प्लास्टिक वगैरह की कोई जरा हल्के मटेरियल की तैयार करवा दें, पैसे ही बच जाएंगे। नहीं, मैं आपको बताऊं, बात EVM की हो या जो पुराना सिस्टम है जो RTS हो, जब तक इस मुल्क में मुदाखलत इलेक्शन में बंद नहीं होगा तो मैं समझता हूं ये एतराज आते रहेंगे। हमारा बयानिया ये है कि हर कोई इदारा अपने डोमेन में रह के काम करे और इलेक्शन साफ शफाफ हो। साफ शफाफ कराने के लिए मुदाखलत जब बंद हो जाएगी तो किसी भी निजाम में आप इलेक्शन तो कराएंगे। हल्का NA 133 में क्या आप जीत रहे हैं? और अगर जीत रहे हैं कितने वोट से, कितने मार्जिन से? इंशाल्लाह बड़े मार्जिन से हम जीत रहे हैं। पीपल्स पार्टी PTI तो भाग गई, उनका कैंडिडेट तो जानबूझ के, उनको पता लगा जब वो इलेक्शन कैंपेन उसने शुरू की तो लोगों ने उसको दवाई की कीमत और चीनी की कीमत, आटे की कीमत, और इतना उनको अवाम ने जो रिस्पांस दिया, और उन्हें अपना मुबैना तौर पे अपना फार्म ही रद्द करवा दिया। और इतना पढ़ा लिखा, इतना बड़ा बिजनेसमैन जो समझता है, उसको ये नहीं पता था कि कवरिंग कैंडिडेट। तो इलेक्शन तो हम उस दिन जीत गए थे। और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में
سب کو حق ہے کہیں پہ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں. انہوں نے 5,000 ووٹ پہلے لیے تھے, ہم نے 90,000 کے ووٹ قریب لیے تھے. تو اب الیکشن ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے. مجھے امید ہے کہ کیونکہ اس حلقے میں نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا رہتے ہیں, اور اس کے ساتھ اس مرحوم پرویز ملک صاحب کی خدمات ہے. ان کی بیگم جو ہے شائستہ ملک صاحب جو اس وقت کینڈیڈیٹ ہے, اس نے بڑا کام مطلب گراؤنڈ پہ ان کا کام کیا ہوا ہے. کیلدا صاحب آپ کا ہمیں پروگرام کا نون لیگ کی سیٹ تھی, ہے, رہے گی انشاءاللہ, اور پی ایم ایل این کا گڑھ ہے لاہور پنجاب. کیلدا صاحب ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا. جی کیلدا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ پیسہ وہاں استعمال ہو رہا ہے, ان کو ناکامی نصیب ہوگی. آپ کو بہت بہت شکریہ. جی احمد جواد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. عاجز دھامرا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہم بین الاقوامی صورتحال کیا ہے اور یورپین پارلیمنٹ جہاں پر موجود ہے برسلز میں, وہاں پر کل کے واقعے کو لے کر کیا رد عمل آ رہا ہے, ہمیں اس کا کیا ممکنہ نقصان ہو سکتا ہے, اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے, جیسے کہ وقفے سے پہلے آپ سے کہا تھا کہ لوٹ کر آئیں گے تو ہم بات کریں گے کچھ یورپین پارلیمنٹ کی, یورپین یونین کی جو وہاں پر صورتحال ہے وہ کیا ہے کل کے واقعے کو لے کر, اور وہاں پر کیا ریاکشن آ رہا ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری پرویز اقبال لوثر صاحب, چیئرمین EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ. لوثر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. کل کا واقعہ یقیناً بڑا افسوسناک واقعہ, ہر طرف سے اس کی مذمت ہوئی. پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے اس کی مذمت کی, آرمی چیف نے اس کی مذمت کی, اپوزیشن پارٹیز کی رہنماؤں کی طرف سے ان کی اپوزیشن مذمت کی جا رہی ہے, بلکہ حتیٰ کہ شری لنکا کی طرف سے اس بات کو سپورٹ کیا گیا ہے کہ بلکہ پرائم منسٹر صاحب کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں پرائم منسٹر صاحب سے مکمل امید ہے کہ وہ انصاف دلائیں گے اور جو اس کے لیے ذمہ دار ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی. یہ سب جب ہوا تو ایک ایسے موقع پر ہوا کہ جب ہم جانتے ہیں کہ ہم ابھی بھی فاٹف کی گرے لسٹ میں ہیں, دوسری طرف GSP+ سٹیٹس ہے, بھارت ہمارا ایک ایسا پڑوسی ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے. تو وہاں پر یورپ میں کیا اس واقعے کے بعد رد عمل آ رہا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا, یہ سیالکوٹ کا واقعہ جو ہے یہ انتہائی دردناک, بلکہ یہ میں کہوں گا کہ انسانیت کی تہذیب جو کی گئی ہے, بے حرمتی جو کی گئی ہے, یہ ساری حدیں کراس کر گئے ہیں. یہاں پر وہ جو اکثر ایک میں لفظ استعمال کرتا ہوں, ایسے لوگ جو درندگی جنہوں نے کی, اور درندہ نما لوگ جو ہیں, نہ تو ان کا کوئی مذہب ہے, نہ ان کا کوئی ملک ہے, نہ کوئی ان کا کوئی ایریا علاقہ ہے. لیکن کل جو سب سے ایک اچھی بات, واقعہ تو بھیانک ہو گیا, جو ایک اچھی بات تھی, ہمارے پرائم منسٹر نے فل فور ٹویٹ کیا, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا, آرمی چیف اور سیاسی جماعتوں کے علاوہ مذہبی جماعتوں نے بھی اس کی بھرپور مذمت کی, جو کہ ایک بہت خوش آئند بات ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر رہنا ہے تو پاکستان کے لا قانون کے مطابق رہنا ہے. جی ہاں. ابھی اس سے اور بھی اچھا ہوتا, جیسے کہ میں یورپ میں رہتا ہوں, نیوزی لینڈ کا واقعہ ہوا, وہاں کی پرائم منسٹر نے ڈائریکٹ وہ جو مسلمان فیملی جن کے ساتھ وہ دہشت گردی ہوئی تھی, ڈائریکٹ ان کو فون کیا. اگر ایک سٹیپ اوپر جا کر ہمارے جو سری لنکا میں امبیسڈر ہیں وہ پرائم منسٹر کی اس فیملی سے بات کرا دیتے, انٹرنیشنلی اور پازیٹیو امپیکٹ پڑ جاتا. لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ ہمارا ہمسایہ کوئی کام اپنے ہاتھ سے نہیں دینے دیتا, ایک بات سے مجھے ڈر ہے کہ انڈیا جو ہے اس کے پیچھے ان کے 2-4 ایسے مقاصد ہیں جن کو میں ایز اے بینگ اے اوورسیز پاکستانی یا یورپ میں رہنے والا ایک پاکستانی یورپین, کہ ابھی وہ سری لنکا میں مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم ضرور کریں گے, کیونکہ ان کا انڈیا کا, میں آپ کو بتاؤں کہ اب تھوڑا سا ہم اپنے لوگوں کو یاد کرانا کی ضرورت ہے. انڈیا نے جب بھی پاکستان کے اندر لسانی طور پر, مذہبی طور پر, علاقائی طور پر پاکستان کے اندر, یہ ابھی کلبوشن جو آیا تھا بلوچستان میں, یہ بلوچ جو میں ان کو نیشنلسٹ نہیں کہوں گا, فاشسٹ
बलोचिस्तान के जो फाशिस्ट हैं उनके कहने पे आया था और वो उनको आजादी दिलाने के चक्कर में आया था। और उनका एक वो मेजर है गोरख आर्या, वो अक्सर ये अपनी बातों में कहता है कि हम पाकिस्तान के अंदर से मजहबी लोग खरीदेंगे। अभी ये जो हमने कल की बात जो है इसको हमें यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहिए। हमारी जो कानून वाले अदारे हैं, नाफज करने वाले अदारे हैं, बाहर की वीडियो तो आ गई, अभी हमें ये पता करना है कि वो फैक्ट्री के अंदर क्या हुआ। और ये जो नौजवान जो के सो कॉल्ड अपने आप को लिबरल या मजहबी ये जो कहते हैं, और इसके साथ हमारी अदलिया को भी अभी थोड़ा सा होश के नाखल लेने चाहिए। वो ऐसे कोर्ट बनाने चाहिए, ऐसी कोर्ट होनी चाहिए जिसमें फिलहौर ऐसे लोगों को सजा दी जाए, ताकि अभी जैसे आपने फैट का कहा, फैट में हमारे ऊपर एक ये भी है कि हमारी अदालतें जो हैं वो फैसले बड़ी देर से करती हैं या डरते हैं। अभी कल ये मैं मुख्तलिफ टीवियों पे सुन रहा था कि अभी ये केस लगेगा, कोई जज जो है सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं तैयार होगा? ये मुजरम नहीं किया है, ये मुजरम नहीं है। जिनका नुकसान हुआ है, जानी माली नुकसान हुआ है, जिस घर का वो बच्चा नौजवान या वो बंदा जो फौत हुआ है, क्या वो ये नहीं देखते कि इस मुल्क में एक कानून है? अभी अगर अदलिया के अदालत के हमारे जो जज साहबान हैं, अगर वो इन चीजों से बागी हो जाएंगे कि हम ये केस नहीं सुनेंगे, खतरा है, खतरा तो है। मुल्क बचाने के लिए जो लोग जानों का नजराना देते हैं, अगर वो ये सोचना शुरू कर दें कि अगर हम ऐसे गए तो हमारी जान जाती रहेगी, अभी मुल्क बचते हैं, कौमें बचती हैं, आप अपनी जानों का नजराना देकर। ये लोसा साहब इस पर जरा ये रोशनी डालिएगा, ये बताइएगा कि वहां यूरोप में इस पर क्या रद्द अमल आया है, क्योंकि फिक्र इस बात की है कि जीएसपी प्लस स्टेटस हमारा जो है उसको भी नजर सानी में ले जाया जाता है कि जब कोई जिस तरह मार्च अप्रैल में जो वाकयात हुए लाहौर में, तब भी उस पर एक रिव्यू वाली बात शुरू हो गई थी। फिर उसके अलावा ये फाटफ में हम ग्रे लिस्ट में हैं, हमें हमारी मुश्किलात कम होने के बजाय फिर क्या आप नहीं समझते कि बढ़ जाएंगी? और यूरोप में अब तक इसका क्या रद्द अमल आया है, क्या कह रहे हैं यूरोपी? देखिए, यूरोप में इसका रद्द अमल तो कोई इतना हमारे हक में पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस हद तक वो जो जितना एक खतरा होता है नेगेटिव, वो इस लिहाज से नहीं है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और मजहबी और अपोजिशन लीडरान ने एक फिलफोर जो अपने बयान दे दिए, उसका बड़ा पॉजिटिव रद्द अमल होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जो कि लोग शायद भूल गए हों, पिछले साल दिसंबर की 9 तारीख को डिसइंफो लैब जो इंडिया का भयानक चेहरा जो फेक मीडिया इंडस्ट्री पकड़ी गई थी, अभी 9 दिसंबर को उसको 1 साल पूरा होने वाला है। और ये इंडिया का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि जब कभी कोई कश्मीर का हो, जीएसपी प्लस का हो, फैट का हो, वो करीब ऐसा एक्सीडेंट कराने के चक्कर में होते हैं कि दुनिया की नजरें जो हैं उनके जो काले करतूत हैं, जो उन्होंने जो 2 नंबरियां की हुई हैं, उनसे नजर उठाने के लिए इसके ऊपर भी हमें काम करने की जरूरत है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर वाले अदारों को, कि इसके पीछे देखा जाए कि ये आरएसएस का कोई ग्रुप तो नहीं है जो एक्टिव हुआ है, ये रा का कोई ग्रुप तो नहीं है जो हमारे मुल्क में एक्टिव हुआ है। अभी इसके ऊपर भी काम करने की इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। परवेज इकबाल, वो सब प्रोग्राम का वक्त जो है वो अब खत्म हो गया है। आपने जो आखिर में डिसइंफो लैब की बात की और आपने कहा कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए, तो यकीनन तहकीकात इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि जो लोग वहां पर वीडियो में जिनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, जो इश्तियाल दिलाने वाले उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, बल्कि इसके और एंगल्स के ऊपर भी काम होना चाहिए कि इसमें भारतीय साजिश भी कोई हो सकती है, क्योंकि इसका बेनिफिट भारत को होगा कि भारत चाहता है कि हमें इंटरनेशनली बदनाम किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप चौधरी परवेज इकबाल लोसर साहब, और उनसे गुफ्तगू हुई यूरोप को लेकर और वहां पर जो रद्द अमल है उसको लेकर। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।